بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 اور 132۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور آپ کے ذریعے آپ کی ساری امت کو یہ حکم دے رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی جو شان و شوکت آپ کو کفار میں نظر آ رہی ہے، اس کو للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو، بلکہ ہم نے یہ دولت ان کو اس لیے دے رکھی ہے کہ ان کو آزمائش میں ڈالیں، اور رزق حلال ہی تیرے رب کی طرف سے جو ہے وہی تیرے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت اسلام نے یہی سمجھائی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ بڑی تھوڑی مدت کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور پھر واپس بلا لیا جائے، اور اس زمین پر خدا اور رسول سے بے نیاز، مذہب سے لا تعلق لوگ جو ہیں، جنہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، جانا کدھر ہے، وہ تو ساری محنت اسی دنیا کے لیے کریں گے۔ لیکن جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے اور ہمیں اس نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اس نے واپس بلا کے حساب بھی لینا ہے، تو وہ پھر اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کی زندگی دیکھنے میں بڑی خوشنما اور پرکشش ہے۔ صحیح حدیث نبی علیہ السلام کی بخاری و مسلم میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها۔ حضور نے فرمایا بلا شبہ مجھے اپنے بعد تمہارے بارے میں جو خوف لاحق ہے وہ یہ ہے کہ فتح و کامرانی کے بعد تم پر دنیا کی زیب و زینت امڈ آئے گی۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یأتی الخیر بالشر۔ ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ حضور کیا بہتری برائی کو لایا کرتی ہے؟ یعنی آج ہم بہتر حالات میں ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، دین کے لیے
جد و جہد کر رہے ہیں، چاروں طرف سے مال غنیمت آ رہا ہے، تو اس خیر کے بعد برائی کیسے آئے؟ فسکت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حتی ظننا انہ ینزل علیہ، ہمیں خیال ہوا کہ شاید آپ جو خاموش ہوئے ہیں آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ قال فمسح عنہ الرحضاء، تو پھر آپ نے اپنے پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ وقال این السائل، پوچھا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وکأنہ حامدہ، گویا کہ آپ اس کے سوال کی تعریف کر رہے ہیں، اسے اچھا سمجھ رہے ہیں۔ فقال انہ لا یاتی الخیر بالشر، آپ نے فرمایا کہ خیر کبھی شر تو نہیں لایا کرتی۔ وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَةً أَوْ يُلِمُ، لیکن موسم بہار میں جب بارشیں ہوتی ہیں، جو کچھ سبزہ اگتا ہے اس میں سے جانور بعض دفعہ کھاتے ہیں تو ان کو افارہ ہو جاتا ہے، یا وہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنا کھا بیٹھتے ہیں۔ الا آکلۃ الخاضر، لیکن جو اس کو تر و تازہ گھاس کو چرتا ہے، جو جانور، اکلت حتی امتدت خاصرتہ، یہاں تک وہ کھاتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور پیٹ کے دونوں کنارے جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں۔ استقبل عین الشمس، پھر وہ پیٹ بھر کے جانور سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے۔ فصلتت وبالت، پھر اس کے بعد گوبر کرتا اور پیشاب کرتا ہے۔ ثم عادت فاکلت، پھر اسے بھوک لگتی ہے پیٹ خالی ہونے پر، پھر وہ کھاتا ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضْرَةٌ حُلْوٌ، یہ دنیا کا مال سرسبز اور میٹھا جو محسوس ہوتا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، جس نے اس کو جائز حق سے حاصل کیا اور اس مال کو جائز جگہ پر خرچ کیا تو یہ اس کے لیے بہترین معاون ہوگا۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، جس نے اس دنیا کے مال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کھاتا چلا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ مال قیامت کے دن اس ایسے شخص کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے ناجائز طریقے سے کمایا، کہاں سے کمایا اور کس طرح غلط راہوں میں خرچ کیا، اور خدا کے بندوں کو جو حقدار تھے ان پہ صرف کیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک جانور کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ دنیا کا مال جو ہے یہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ کھا جائے گا جانور، اس کا پیٹ جو ہے وہ پھول جائے گا، وہ تنگ ہوگا، بعض دفعہ مر بھی جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دیہاتی علاقوں کے رہنے والے، ہمیں جانوروں کی اس کیفیت کا پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انی اخاف علیکم ان کثرت اموالکم عند فتح بلادکم، کہ میرے بعد تمہیں کثرت سے مال دنیا کا حاصل ہوگا اور ملکوں کے ملک تم فتح کرو گے، لیکن یہ مال تمہیں کیا کرے گا؟
تمنعکم عن الاعمال الصالحہ، یہ تمہیں نیک عمل کرنے سے روکے گا. وتشغلکم عن العلوم النافعہ، اور دین کے نفع بخش علم جو ہیں ان سے غافل کر دے گا. وتحدث فیکم الاخلاق الدنیہ، اور تمہارے اندر گھٹیا قسم کے عادتیں پیدا کر، من التکبر والعجب والغرور ومحبت المال والجاہ. مال، دنیا کا مال جب آئے گا تکبر آ جائے گا، خود نمائی پیدا ہوگی، دنیا مال کی محبت اور مرتبے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا کر دے گا. والاعراض عن الاستعداد للموت، اور مال کی کثرت تمہیں موت کی تیاری سے روک دے گی، اس طرف دھیان نہیں رہنے دے گی. وما بعدہ من الاحوال الاخرویہ، اور آخرت کے جو حالات پیش آنے والے ہیں اس سے تمہیں غافل کر دے گی، بھلا دے گی کہ ہم نے مرنا بھی. اور آپ نے یہ جو فرمایا یات الخیر من الغنائم والمال والحلال وتوسیع الرزق مصحوبا بالشر، ٹھیک ہے آج تمہیں یہ مال اچھا لگتا ہے، مال غنیمت جہادوں سے آ رہا ہے، حلال ہے، رزق کی وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شر کا پہلو بھی ہے، اور اس شر کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. جب کسی کے پوچھنے پر کہ حضور کیا خیر اور بھلائی شر لائے گی، آپ خاموش ہو فساکت، اے متأملا او مستغرقا او منتظرا للوحی سکوتا ممتدا. آپ کافی دیر خاموش رہے، جیسے آدمی سوچوں میں غرق ہو جاتا ہے یا وحی کی انتظار میں خاموش. ہمیں خیال ہوا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو، حتی ظننا انہ ینزل، اے بے واسطہ جبریل علیہ السلام. جب نبی علیہ السلام پر جبریل وحی لے کے آتے تھے تو آپ کی کیفیت یہی ہو جاتی تھی، خاموش ہو جاتے تھے، پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور جب وحی کا معاملہ ختم ہوتا تھا تو پھر اپنے پیشانی سے پسینہ صاف کیا، خاموش ہوئے. وما، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہمارا پیغمبر اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا ہے، بلکہ جو بھی وہ کلام کرتا ہے وہ وحی الہی کے ذریعے سے. جس بات کا نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں ہوتا تھا، انتظار کرتے تھے کہ فرشتہ آئے اور مجھے بتائے، پھر میں لوگوں کو بتاؤں. اور یہ وحی بعض دفعہ جلی ہوتی تھی، بعض دفعہ خفی ہوتی تھی. جلی وحی تو قرآن کی صورت میں ہے اور خفی وحی حدیث کی صورت میں. کافی دیر کے بعد فمسح عنہ رحضا، آپ نے اپنا پسینہ ماتھے سے صاف کیا. اس کے بعد پوچھتے ہیں قال این السائل، سوال کرنے والا کہا، جس نے پوچھا تھا یہ. وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، گویا کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے اچھا کیا پوچھ کر کہ کیا بھلائی برائی لاتی ہے، اس کا نتیجہ برائی ہوتا ہے. تو اس نے یہ سوال پوچھ کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا راستہ نکالا. اور یہ جو فرمایا کہ موسم بہار کی بارشیں سبزہ اگاتی ہیں، تو پھر فَتَسْتَكْثِرُ مِنْهُ الْمَاشِيَةُ، جانور خوب اس کو کھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے من پسند خوراک ہوتی ہے، تازہ بتازہ.
حتی تنتفخ بطونہا عند مجاوزتہا حد الاعتدال، جب جانور اعتدال کی حد سے گزر کر زیادہ پیٹ بھر لیتا ہے تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، آنتیں پھول جاتی ہیں، اور بعض دفعہ موت واقع ہو جاتی ہے یا موت کے قریب ہوتا ہے۔ طرح طرح کی انگوریاں اللہ تعالیٰ بارشوں کے ذریعے سے اگاتا ہے۔ اگاتا تو اس لیے ہے کہ انسانوں کا اور جانوروں کا بھلا ہو، لیکن جو جانور اور انسان ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اعتدال کی حدیں گزر جاتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، حلال اور حرام کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، بس اکٹھا کرنے کی فکر رہتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہی ہوتا ہے جیسے پھولے ہوئے پیٹ والے جانور کا ہوتا ہے کہ جس نے مرنا ہے۔ اور دنیا کا مال کرتا کیا؟ فَيَقْسُو قَلْبَهُ مِنْ كَثْرَةِ الْعَقْلِ، زیادہ کھانے سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا آدمی جب اس کے پاس مال و دولت زیادہ آتا ہے۔ جتنا پیسہ زیادہ آتا جائے گا اتنا ہی بخیل، کنجوس اور بدتمیز اور غریبوں کو جھڑکے گا اور غرور اور تکبر دکھائے گا۔ فَيُورِثُ الْأَخْلَاقَ الدَّنِيَّةَ، گھٹیا اخلاق پہ اتر آتا ہے۔ فَيَتَكَبَّرُ وَيَتَجَبَّرُ، تکبر، جبر و ظلم کرتا ہے۔ وَيَحْقِرُ النَّاسَ، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ ادنا لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ وَيَمْنَعُ ذَا الْحَقِّ الْحَقَّ مِنْهُ، اور اس مال میں جو اللہ نے حق رکھا ہوا حقداروں کا اس کو روک لے گا۔ تھوڑے مال میں سے آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، جب بہت زیادہ مال ہوتا ہے تو زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے، پھر کہتا ہے میں کیسے دوں، یہ تو بہت بنتی ہے۔ لاکھوں میں اگر زکوٰۃ بنے تو پھر دینے کو جی نہیں چاہتے۔ یہ ہے اس مال کا نقصان۔ وَلَا عَذَابُهُ فِي الْعُقْبَى يَصِيرُ سَبَبَ الْوَبَالِ وَشِدَّةَ النِّقَالِ وَسُوءَ الْحَالِ، اور دنیا میں تو یہ کیفیت پیدا ہوتی، آخرت میں اس کے لیے پھر عذاب ہی ہے۔ جس نے جائز ناجائز نہیں دیکھا، حلال حرام نہیں دیکھا، بس کٹھا کرتا گیا، اور وہاں پر پھر وہ سزا ہی ملے گی، عبرتناک سزا ملے گی۔ دنیا دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگائے گی کہ توبہ، یہ دنیا میں اس مال کی وجہ سے کتنی اس کی عزت بنی ہوئی تھی، آج یہ کتنا ذلیل و رسوا ہے۔ وہ سزائیں وہاں ملیں گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس جانور کو جو بہت زیادہ کھا لیتا ہے اس کی مثال دی کہ فصالتت و بالت، وہ گوبر کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو پھر اس کا پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب پیٹ ہلکا ہوتا ہے دوبارہ اس کو بھوک لگتی ہے، پھر وہ کھاتا ہے۔ یہ مثال اس شخص کی جو اپنے مال میں سے اللہ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ مال جو ہے وہ جائز ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے نکالتا ہی نہیں ہے تو پھر اسی جانور کی طرح ہے جس کا پیٹ تو پھول چکا ہے لیکن پیٹ سے نکل نہیں رہا، عذاب میں پھنسا ہوا۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دو مثالیں دے دی۔ ضرب احدهما للمفرط فی جمیع الدنیا ومنعها من حقه، ایک وہ شخص جو دنیا کا مال جمع کرتا جاتا حقداروں کے حق نہیں دیتا ہے، یہ مفرط ہے، زیادتی کرنے والا ہے۔ وضرب الآخر للمقتصد من اخذها والانتفاع، دوسری مثال نبی علیہ السلام نے اس شخص کی دی جو میانہ روی اختیار کرتا ہے مال حاصل کرنے میں اور دوسری خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔
और आपने फिर फरमाया भाई हाज़िल माल खादिरातुन हुल्लु, देखने में ये दुनिया का माल सब खुशनुमा मीठा लगता है। ठीक है, बज़ाहिर तो इसकी ये कैफियत है, लेकिन हकीकत ये है जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मिसाल दी। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इसकी मिसालुल माल मसालुल हय्या अल्लती फ़ीहा तिर्याकुन नाफ़ि व सम्मुन नाफ़ि। इस दुनिया के माल की मिसाल एक सांप की है। सांप के अंदर जहर भी है और उस जहर से तिर्याक भी बनता है जो जहर को ज़ाइल करता है और उसको दूर करता है। जो आदमी तो माहिर होगा वो उस सांप के जहर से तिर्याक तैयार करेगा, लेकिन जो बेवकूफ होगा वो उस सांप के जहर से नुकसान उठाएगा, मारा जाएगा। सांप का जहर तो जहर ही है, लेकिन उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। अब फायदा कौन हासिल करता है? अक्लमंद। और नुकसान कौन हासिल करता है? बेवकूफ। यही कैफियत दुनिया के माल रखने वाले लोगों की है। जो अक्लमंद हैं वो तो इसको अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ही हासिल करते हैं, उसके मुताबिक खर्च करते हैं। जो बेवकूफ़ हैं वो अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर उसकी परवाह नहीं करते, नाजायज़ तरीक़ों से हराम तरीके से कमाते हैं और हराम ही पर लगाते हैं। मेलों पे लगाएंगे, मुजरों पे लगाएंगे, शादियों पे लगाएंगे, बेदरेग खर्च करेंगे, लेकिन हलाल जगह पे नहीं लगाएंगे। बदकिस्मती इन लोगों की, बेनसीबी कि खुदा का अतिया कहाँ ये सब। इसलिए ये दुनिया की दौलत हम समझते हैं कि जितना ज्यादा पैसा आएगा उतने खुशहाल होंगे। ये बड़ी छोटी सी नीयत है, जबकि हमारी आंखों के सामने इबरतनाक लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने कसरत के साथ माल इकट्ठा किया है, वो कितने अजाब में मुब्तला हुए हैं और उनका अंजाम क्या हुआ, किस तरह से उनका यानी मौत जो है वो इबरतनाक वाक़या। लेकिन अफसोस, और फिर हमारे मुसलमानों में ये एक ज़हनियत, जब अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान पर हुकूमत थी, दीनी मदारस ने जब सिर्फ मौलवी लोग पैदा किए और दुनियावी हुकूमत करने के काबिल लोग ना वहाँ से निकले, तो सर सैयद जैसे लोगों ने ये कोशिश की कि हम मगरबी उलूम पढ़ेंगे तो इन मगरबी कौमों का मुकाबला कर सकें, माशी तौर पर भी और माली तौर पर भी। लेकिन आप देख रहे हैं अंजाम दोनों का ही कोई अच्छा नहीं। कब से अलीगढ़ का स्कूल बना आज तक वो दुनियावी उलूम पढ़ने वाले जो थे वो हमारे मुल्क के हुक्मरान बनते चले आए हैं पैदल पैर। उन्होंने देख ले मुल्क का क्या हाल कर दिया। वो जाहिल तो नहीं है। इब्तिदा में तो अक्सर वो अलीगढ़ के फारिग थे, बड़े फख्र से लिखते थे कि मैं अली हूँ। नतीजा इनके तालीम का क्या निकला? हकीकत ये है, कभी थोड़ा सा गौर करके देखें। अल्लामा इकबाल की बात हमेशा ज़हन में ताज़ा रखा करें कि नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके आने से पहले सारी दुनिया पेट के गिर्द घूमती थी, और हुजूर जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने सारे लोगों को पेट के बजाय रूह के गिर्द घुमाया। पेट की फिक्र नहीं रही, रूह के गिर्द घुमा लिया। बेहतरीन अखलाक के हामिल फिर लोग पैदा। अखलाकों की किरदारी तो सब कुछ है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब मदीना की स्टेट कायम की तो आप किन मुल्कों में या सुपर मुल्कों के दौरे आपने किए थे कि वहां से मैं देख के आऊं कि तरक्की कैसे की जाती है?
कोई साबित कर सकता है ऐलान नबूवत के बाद कि आपने इन तरक्की याफ्ता मुल्कों के दौरे किए थे? और जो रियासत आपने कायम की, दुनिया आज तक बल्कि क़यामत तक उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती कि इतनी मिसाली हुकूमत नबी अलैहिस्सलाम ने कायम की कि जिसमें हकदारों के हक उनके दरवाजे पे खुद पहुंचते थे। मजलूमों को किस तरह उठा के नबी अलैहिस्सलाम ने इज्जत से नवाजा और उनको बुलंद मर्तबों तक पहुंचाया। और जो कैफियत नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से आने से पहले अल्लामा इकबाल ने बताई है, आज वही कैफियत हमारी। पेट के गिर्द घूम रहे, डॉक्टर बन रहे हैं तो पेट की खातिर, इंजीनियर बन रहे हैं तो पेट की खातिर। कोई इसमें रूह का मामला है? जायदादें बढ़ रही तो पेट की खातिर, बैंक बैलेंस बढ़ाए जा रहे हैं तो पेट की खातिर। कोई रूहानी तौर पे देखें कि इसमें फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान, पीछे ही पीछे तरक्की के बजाय इंडिविजुअली चंद लोगों को फायदा हो जाता है। जो डॉक्टर बन गया, चलो उसकी जिंदगी दुनियावी तौर पे संवर जाती है। कौमी तौर पर और मिली तौर पर देखें कि क्या नुकसान हुआ है। मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी मुसलमान दुनिया जलील और रुसवा हो गया। ना निरी हुकूमत किसी काम की होती है, ना पावर किसी काम की होती है, ना मालो दौलत ही किसी काम का होता है। तरक्की का राज वही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने पेश किया कि कैरेक्टर के लोग पैदा कर, जिनको ना कोई खरीद सकता था, ना कोई डरा सकता था, ना कोई झुका सकता था। वो सुपर ताकतों के दरबारों में जाते थे तो फकीराना लिबास में जाते थे और उनके शहनशाह उनको देख के डरते थे, क्योंकि वो साहिब किरदार लोग, अखलाको किरदार से आंखें बंद करके कोई कौम दुनिया में तरक्की करना चाहे तो नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत इन मुल्कों में जो हमें तरक्की नजर आती है, कुछ फर्क तो है अखलाको किरदार का, तो ये उतने गए गुजरे नहीं है जितना हमारे मुल्कों के हुक्मरान गए गुजरे। भेड़ बकरियों की तरह अपने वो कीमतें लगवाते रहते हैं, इस रेवड़ से भागते उसमें शामिल हो जाते, उससे भागते उसमें शामिल हो जाते। जानवरों की हद तक इन्होंने अपने आप को नीचे गिराया। और हर फर्द जब मिल्लत का, दुनिया ही के बारे में सोचेगा, आखिरत के बारे में सोचना छोड़ देगा, तो नतीजा तो फिर आज हमारे सामने। आज भी दुनिया में तरक्की का राज वही है कि हम अपने आप को उसी मंजिल पे ले जाएं जहां पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, फिर दोबारा हमें इज्जत वो मिल सकती है। अगर उससे हटकर, आप जानते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद अक्सा की चाबियां लेने गए थे, फटे पुराने कपड़ों में गए थे। अक्सर उनका लिबास ही ऐसा होता था, जानबूझ कर ही उस दिन पहना था, अक्सर ही ऐसा होता। तो वहां जब सहाबा किराम ने कहा कि जी ये बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, आप अपना लिबास तब्दील कर लें, हजरत उमर का क्या जवाब था? उन्होंने फरमाया था, इस लिबास ने हमें इज्जत नहीं बख्शी है, हमें इस्लाम ने इज्जत बख्शी है। लेकिन हम तो दुनिया के खातिर, दुनिया के जरिए से इज्जत ढूंढ रहे हैं कि माशी तरक्की हो जाए, फलां तरक्की हो जाए। तरक्कियां कब होंगी? उस जैसी तरक्की को पेश तो करें। कितने वाकयात हैं कि अदल और इंसाफ था तो इंतहा दर्जे का, गरीबों की गुर्बत किस तरह खत्म की गई। वो दौर भी आए कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। वो दौर भी इस्लाम में आए कि तन्हा औरत सैकड़ों मीलों का सफर करके हज पे जाती है, तन्हा, और कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं है। ये अमन व अमान इतना अजीम शान इस्लाम के जरिए से आता है। इस्लाम को छोड़ के तो ना अमन मिलेगा, ना माशी तरक्की मिलेगी, ना खुशहाली मिलेगी, ना सेहत मिले, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें पलट कर वापस
اپنے اسی مرکز کی طرف جانا پڑے گا جہاں سے ہماری ابتدا ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام اسی لیے فرما رہے کہ میرے بعد میں ڈرتا ہوں کہ تم مال دنیا کے ذریعے سے اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس لیے اپنے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، پھر یہ دنیا پیچھے پیچھے آتی ہے۔ جو آدمی اپنا مطمع نظر آخرت کو بنا لیتا، خدا بند عالم اس کو دنیا میں پھر برباد نہیں کرتا، اس کو دنیا بھی عطا کرتا۔ خدا بند عالم ہمیں ایسا شعور ادراک نصیب کرے کہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹ کر اس دنیا اور آخرت کی ترقی کا سوچیں، باقی سارے راستے چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔